وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد کی دیواروں کے اندرونی سائڈ میں ایسے ٹائلز لگائے جا رہے ہیں جن میں واضح طور سے پوری شکل نظر آتی ہے، اور اتنا ہی پر بس نہیں بلکہ اگر کوئی مسجد میں داخل بھی ہو رہا ہے تو بھی سامنے بیٹھے آدمی کو آنے والے کی شبیہ نظر آتی ہے۔ تو ایسے ٹائلز کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یقیناً ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ وہ مومنین ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، اور یہ وہ مومنین اور نمازی لوگ ہیں جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لغو ملہیات سے روگردانی کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، مسند احمد 17,800۔ شیخ الالبانی نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے 1724 پر کہ جب تم نماز پڑھو تو دائیں بائیں کدھر بھی نہ دیکھو، کدھر بھی نہ دیکھو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نمازی کے اوپر نگاہ پست رکھنا، نگاہ کی حفاظت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ والذی ينبغي البعد عنها وعن كل ما يشغل المصلی ويلهيه في صلاته، اور مصلی کے لیے ہر اس چیز سے دوری اختیار کرنی چاہیے جو اس کی نماز سے غافل کر دے، نماز سے غافل کر دے۔ اب سامنے اس کی تصویر نظر آ رہی ہے، توجہ بٹی یا نہیں بٹی، دائیں بھی تصویر نظر آ رہی ہے، توجہ ہٹی یا نہیں ہٹی، کوئی آ رہا ہے اس کی طرف توجہ گئی یا نہیں گئی۔ علامہ ابن القیم اس سلسلے میں کہتے ہیں الالتفات المنہی عنہ فی الصلاۃ قسمان، نماز میں ادھر ادھر مڑنے کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما الالتفات القلب عن اللہ عز وجل الی غیر اللہ، کہ دل اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف ملتفت ہو جائے، پہلی قسم۔ دوسری قسم الالتفات البصر، نگاہ دائیں بائیں ہوتے رہنا ادھر ادھر، وکلاہما منہی عنہ، اور دونوں کے دونوں ممنوع ہیں، دونوں کے دونوں ممنوع ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، جب بھی نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ جھانکو نہ تاکو، اور تمہارا دل بھی ادھر ادھر نہ بھٹکے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے تم نماز پڑھو اور اپنی نگاہ کو بھی پست رکھو۔ مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ ایسے ٹائلز لگائیں جن میں عکس نظر نہ آتا ہو، عکس نظر نہ آتا ہو۔ اللہ رب العالمین نیتوں میں خلوص عطا فرمائے اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو اور منظور ہو۔